لكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ایک باری اور پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. رضی اللہ تعالی عنہما. انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق سادات کرام، علماء کرام، شناخان حضرات اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مقدس، منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پر وقار، پر سعادت، پر راحت، پر نور، پر سرور، نورانی، روحانی، ایمانی، وجدانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اج دی یہ مقدس محفل پاک نواب کربلا، سلطان کربلا، شاہ سوار کربلا، شہنشاہ کربلا، راکب دوش مصطفیٰ، جگر گوشائے سیدنا علی اور مرتضیٰ، نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا، برادر حسن مجتبیٰ، شہزادہ گلگو کبا، امام الشہداء، نواسہ مصطفیٰ، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ اور آپ دے دیگر شہداء ساتھی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دی بارگاہ وچ نذران عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کی گئی. اللہ تعالی میرا آنا آپ سب حضرات دا تشریف لے آنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے.
میں کوشش کرانگا کہ گفتگو زیادہ طویل نہ ہوئے اور بے معنی نہ ہوئے، بلکہ تھوڑی چولی وچ اہل بیت دی محبت دے چند موتی پاواں، تانوں آن دا پتہ لگے کی لین آئے ہیں، مینوں بھی آن دا پتہ لگے میں کی دین واسطے آیا۔ مسلمانہ دی تے کافران دی ایک لگی جنگ، پہلا مارکہ حق و باطل، اس کا نائے غزوہ بدر۔ بولو کی نائے غزوہ بدر۔ مسلمانہ نو اللہ تعالیٰ نے فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرمائی۔ ایک بڑا روب، بڑا دبدبہ کافراں اتے مسلمانہ دی دھاک رب نے بٹھا دیتی۔ ایک وقت پھر آیا، دوسرا مارکہ حق اور باطل دا رونما ہویا، اس کا نام غزوہ احد۔ غزوہ احد۔ اللہ مینوں بھی توفیق دے، اللہ تانوں بھی توفیق دے۔ جڑے جاندے ہو اللہ بار بار بلائے۔ مدینہ شریف تو مسجد نبی شریفہ تو تھوڑا سفر ہے اس جگہ دا جس جگہ اتے مارکہ حق و باطل احد دا رونما ہویا سی۔ اتے ایک مزار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتے پھر وہ پہاڑی بھی موجود ہے جس پہاڑی اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر انداز صحابہ نو ڈیوٹی لا کے کھڑا کیتا سی۔ تاریخ دستی ہے ایک موقع آیا دوران جنگ، حالات یکسر پلٹ گئے، حالات بدل گئے، جتی جتائی جنگ کافران دے ہاتھ وچ پہنچ گئی۔ اس ویلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ یہ بڑے نڈر قسم دے سن اور بڑے جرت بہادری والے اور تجربہ کار کمانڈر ٹائپ انسان سے۔ انہوں نے پتہ لگا کہ حالات انہوں نے پار تو آ کے بیک تو بالکل حالات بدل دیتے۔ لمبی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور اتے ایک لوہے دی ٹوپی پائی سی، انہوں آندے نے خود۔ بولو کی آندے نے خود؟ اے تسی پرانے بادشاہوں دیاں کدے فوٹوਆਂ ویکھو نا تو لوہے دی ٹوپی ہوندی، اے سائیڈ بھی انہیں کجی ہوندی ہے، کڑیاں ہوندیاں نے، اگے بھی کڑی ہوندی ہے، نک تک ہوندی ہے اس جگہ تک۔ اودے وچ کچھ پیک کرن واسطے سخت پناں ہوندیاں نے، پیک کرن واسطے جگہ نہیں۔ وہ ایک لوہے دا ہیلمٹ ہے، حالت جنگ وچ انسان دے کم ہوندا ہے۔ اگر سر اتے تلوار لگے تے اثر نہیں کر دی۔ ایک ہندی لوہے دی زرہ وہ پائی جاندی ہے جسم اتے، وہ ایک انج کہہ لو کہ باڈی پروف زرہ لوہے دی، تلوار اثر نہیں کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سے حل چل وچ وہ لوہے دی جڑی ٹوپی مبارکہ سی نا، او دی ایک کڑی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور وچ چپ گئی۔ صحابہ آگے ودے جڑے پہرے دار سے، انہوں نے سر مبارک تو خود اتاریا۔ جدو خود اتاریا نا تے ایٹومیٹک جی گل ہے کہ او جتوں پن نکلی اس جگہ تو نوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری نوری خون بار تشریف لے آیا۔ نوری نوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری نوری خون مبارک وہ اپنی جگہ تو باہر آیا نہیں، تشریف لے آیا۔ جس ویلے وہ باہر تشریف لے آیا نا، ہن عشق تے عقل دے معاملے سے عقل آندی سی خون ہی ہے نا۔ میں بڑے سائنٹیفک طریقے نہ تو امام علی مقام دے بوئے تے لگا کھڑا، بالکل وکیلہ والے نقطے نہ۔
سوچیا کہ خون ہی ہے نا، عقل آندی ہے خون ہی ہے نا، تو کوئی گل نہیں، خون ہی ہے، خون ہی ہے، انہوں ڈگن دیو تھلے۔ عشق نے آکھیا نہ، یہ خون عام نہیں، یہ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری خون ہے، اس زمین اتے نہ ڈگے۔ اتھے عشق والے ایک صحابی کھڑے سن، ہر صحابی عاشق اتھے کھڑے سن، انہاں دا نامی اسم گرامی سی حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں آکھیا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خون مبارک کے زمین تے تشریف نہ لے آئے، ایک کسے کم ہونا چاہیے، آیا یہ خون ہے کسے کم ہونا چاہیے، کسے لوڑی لگے۔ انہاں کی کیتا، انہاں اس جگہ اتے جا کے اپنے ہون ٹکا دیتے، بولو اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ انہاں اپنے ہون ٹکا دیتے، جدو ہون ٹکائے نا اس جگہ تے جا کے، تے او نوری خون مبارک صحابی حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ وچ چلا گیا، آپ دے لابے دہن میں شامل ہو گیا، حتیٰ کہ اندر جا کے آپ دیاں آنتڑیاں میں شامل ہویا، حتیٰ کہ میدے میں شامل ہویا، حتیٰ کہ جگر میں شامل ہویا، خون دے نال مکس ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تکیا، آپ نے ویکھیا، آپ نے موقع نو ڈٹھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے غلاموں، ویکھیا جے میرے صحابی نے کی کیتا ہے، آئے ویکھیا جے میرے صحابی نے کی کیتا ہے، انہاں کیا سونے چہرے والیا ویکھیا ہے، فرمایا مالک بن سنان تیرے واسطے خوشخبری ہے، تیرے واسطے بشارت ہے، تیرے واسطے مجدہ جاں فضا ہے۔ آقا کی فرمایا تیرے خون دے وچ میرا خون مل گیا ہے، جا تیرے واسطے خوشخبری ہے وے، تیرے اوتے رب نے جہنم دی آگ حرام کر دیتی ہے۔ تسی بولو بھائی سبحان اللہ، جہنم دی آگ اللہ نے، بولو جہنم دیا کہ اللہ نے حرام کر دیتی۔ تجھی روایت الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الموعب الدنیا دے اندر امام کستلانی شارح بخاری رحمت اللہ روایت الفاظ لکھے نے، وہ اے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جنہیں زمینوں تے چلدا پھر جنتی ویکھنا ہوئے میرے صحابی نو ویکھ لوے، یہ خون وچ میرا خون مکس ہو گیا ہے، میرا خون مل گیا ہے۔ نوجوانوں یہ تے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا جسم انور وچوں باہر تشریف لیا ہے، یہ تے او دی گل ہے، میرا حسین تے ہے خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دا مطلب ہے کہ عبید اللہ بن زیاد عاشق مصطفیٰ نہیں سی، یہ مطلب ہے خولی تے شمر میرے آقا دا عاشق نہیں سی، یہ مطلب ہے کہ یزید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق نہیں سی۔ عاشق جڑا ہوندا نا وہ محبوب دی کو شے زمین تے نہیں آن دیتا، وہ جو عاشق ہو وہ زمین پہ نہیں آنے دیتا، جس کے اندر عشق کا فقدان ہو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، زمین پہ آئے یا نہ آئے۔ ادھر صحابی ہیں وہ زمین پہ آنے نہیں دیتے، ادھر یزید ہے وہ کہتا ہے حسین کٹ جائے، حسین مر جائے، اس کے ٹکڑے ہو جائے، لیکن میرا رب فرماتا ہے حسین کے ٹکڑے ہو بھی جائے لیکن پھر بھی پرواہ نہیں حسین کو۔ کیوں؟ تم محرابوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھو گے، تم سواریوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو گے، تم ممبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو گے، تمہارا دھڑ بھی ہوگا، تمہارا سر بھی ہوگا، لیکن جہاں میرا حسین قرآن پڑھے گا نا وہ دھڑ تو میدان کربلا میں ہوگا، سر دمشق دے بازاراں میں ہوئے گا، نیزے دی انی ہوتے، نیزے دی نوک ہوتے، میرا حسین پھر بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا نظر آئے گا۔ ہاں بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولیے ذرا۔ آج لوگ ایک نوی بین سنا دینے سن، میں تانوں تینا بینا دے جواب دین لگا، صرف انہاں نوں جڑے جاگ دے ہو گئے اور کروں واقعی تقریر سننا ہے، کیونکہ میں چاہنا میں تانوں کوئی دے کے جاواں، کیونکہ میری عادت نہیں بھی تھوڑے بندے انٹرکا کے ٹر جا، میں مرنا ہے، قبرے جانا ہے، اپنے رب دی بارگاہ جانا ہے، کوئی صاحب دینا جا کے ترکھاؤں گا نہیں، پوری تقریر سناؤں گا۔
توجہ سے، آپ کا کام ہے توجہ سے سننا میری بات کو. 3 بینا سانو سنائیاں جاندیاں نے. پہلی بین لوگ سانو یہ سناندے نے رضوی یہ دوترے ہور کوئی نہیں، تانوں حسین تو وکھرا دوترا لبدا ہی نہیں، حسن تو علیحدہ دوترا لبدا ہی نہیں. میں کیا مینوں بھی ایک گل دا جواب دے، نانے اور کوئی نہیں. محبت نہ گلا کریے، بیٹھ محبت نہ گلا کریے. پڑھاؤ نا میرے، کچھ بیٹے نے میرے، کوئی بھائی نے، کوئی بزرگ نے. توانو امام حسن تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو علاوہ کو دوترا نہیں ملتا جہاں تذکرہ کرو. میں کیا کو حسین دے نانے ورگا نانا لے آئے نا تو پھر اسی آکھاں گے کہ انہاں دے نانے ورگا کو نانا ہے تو چلو دوترا بھی اسی لب لواں گے. تو جدوں خدا دی خدائی وچ حسین پاک دے نانے دی مثال کو نہیں تو دوترا دی مثال کتے ہوڑی. یہ لوکاں نوں برگلایا جاندا ہے. احماماں وچ بیٹھ کے چائے لے ہوٹاں دے بیٹھ کے تے کونیاں تے کھلو کے لوگ برگلاندے نے کہ تانوں ہور کوئی کم نہیں، تسی مولا حسن دا نام لیندے، مولا حسین پاک دا نام لیندے ہو، تانوں ہور دوترے نہیں لب دے. میں کہ لب دے بڑے نے پر حسنین ورگا کو دوترا ہے کوئی نہیں. رضوی ہے نا ایک خصوصیت. میں کہ خصوصیت اے وے انہاں نوں پیاس لگے نا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے ہوندے نے. نانا جی پیاس لگی، میرے آقا سے فرمایا یہ نہیں فرماتے پانی لیاؤ حسنین کریمین نو پلاؤ، نہیں آپ فرماندے نے پانی نہیں تو کوئی گل نہیں، حسنین کریمین اپنا ذرا منہ کھولو نا. امام حسن اور حسین اپنا منہ کھول دے نے. میرے آقا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی دی مٹھڑی تے پیاری تے سلکھڑی تے سونی زبان انہاں دے منہ وچ رکھ دے نے. فرماندے نے حسنین میری زبان چوس لو، میری زبان چوس لو. لاؤ کو اس طرح کا نواسا. رضوی ہور خوبی کی میں کہ اور خوبی ہے وے میرے گھر پتر پیدا ہوئے نا تو میں آکھنا میرے پیر صاحب آن آ کے گڑتی دین، میرے پیر صاحب آن آ کے کان میں اذان دین. چکھڑ ہوئے، نیری ہوئے، زلزلہ ہوئے، طوفان باد و بارہ ہوئے، ہر پاسے آندھی ہوئے، طوفان ہوئے تو میں پھر بھی آکھاں گا پیر صاحب نو آنا چاہیے آ کے گڑتی دین، آ کے بانگ دین، اقامت پڑھن وہ کان وچ تاکہ مینوں شرف حاصل ہوئے میرے گھر میرا پیر تشریف لے آیا ہے تے میرے پتر دے کناں وچ اذان آکھی نے، میرے پتر دے کان وچ تکبیر آکھی نے، میرے پتر نو گڑتی دے کے گئے نے. ہر کسی دی خواہش ہے اللہ دا کوئی نیک آوے، اللہ دا کوئی ولی آوے، اللہ دا پیارا آوے، اللہ دا صالح آوے، کوئی متقی بندہ آوے، ثابت سوچ، ثابت ورع، ثابت تقوی آوے اور آ کے گڑتی دے. ہر کسی دی خواہش ہے حسنین کریمین تواڈے نصیباں تو قربان جاواں جنہاں نو گڑتی کسے عام نہیں دتی، اللہ دے حبیب تے نبیاں دے امام تے رسولاں دے امام نے عطا فرمائی. لاؤ کو اس طرح کی شان، لاؤ کو اس طرح کی شان. رضوی اور خوبی کی میں اور خوبی انہاں دی یہی ذکر کیوں نہ کریے، خوبی میں دسنا پیا. خوبی یہ وے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی ستیاں ہون، حسنین کریمین پنگوڑے وچ ہون، ہن ماں جاگے تے پتراں نو جھولا تے دے نا جی. ماں جاگدی ہوئے تے پتراں نو جھولا تے جھلائے نا، لیکن ماں ستی ہوئے ساری رات لمبے سجدے کرنے والی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رات دی تیاری واسطے اکھ لگ گئی، نیند آ گئی. رب العالمین نے فرمایا فرشتیو جاؤ نالے فاطمہ دی چکی چلاؤ، او دے اٹھن تو پہلا آٹا بناؤ، آٹے نو سمیٹو تے دوجا کام کرو. حسنین کریمین آرام پہ کر دینے، میرے محبوب دی محبوبہ بیٹی جاگ دی ہوندی آپ جھولا جھلاندی، او آرام کر رہی ہیں تسی جا کے جھولا جھلاؤ. دسو مینوں خوبی ہے کہ نہیں؟ یہ خوبی کائنات وچ اور کسے کو ہے؟ یہ صرف حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول. رضوی اور خوبی کیڑی ہے؟ میں کیا اور خوبی وطن دسنا ہے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ. اس گل نو پڑھنا ہوئے تے کشف المجوب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ پڑھو. جب فتوہ لانا ہے تو پھر داتا علی حجویری رحمت اللہ لانا، میرے تے نہیں لانا. میرا کام ہے میں نہ ہوئے تو پھر میں دیڑ دار ہوں.
لیکن گل سنو گے عشق نال تے سواد آ جائے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں اوتھے موقع تے موجود سا. اچھا کہ مینوں گل سوچ کے دسو, دل وچ کوڑ ہوے کسے دے بارے چ, دل وچ نفرت ہوے کسے دے بارے چ, تے او دی شان واضح کری دی کہ شانہ گھٹ کے رکھی دیاں نے, چھپا کے رکھی دیاں نے. ادا مطلب اے وی حضرت عمر پاک دے دل وچ حسنین کریمین دی نفرت نہیں سی, انہاں دا پیار سی. بولو کی سی انہاں دا, اچھی بولو کی سی انہاں دا, انہاں دا پیار سی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اور حالت کی ہے, کیفیت کی ہے. فرماندے نے کیفیت اے وے چارے پیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے لائے نے, دوویں ہاتھ تے دوویں پیر جدوں زمین تے ہون نا اینو آندے نے چارے کھر چارے پیر زمین تے لگے ہوندے نے. ایک کی کیفیت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے نے, سواری بنے نے, سواری بنے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت انور تے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. ہن مرضی سواری دی ہے جدھر مرضی جائے, لیکن اج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حسین اج میری نہیں آئی تیری مرضی ہے. ہن دے واسطے دلیل کی ہے, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر ایک رسی مبارکہ ہے کہ آپ نے کرم فرمایا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان اللہ نے کائنات دے سامنے واضح کرنے واسطے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ سمر وال دلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اندر ایک رسی مبارکہ ہے, او دا ایک سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک وچ دے لیا, ایک سرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑا دیتا. پکڑا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا کائنات والیو ان مرضی میری نہیں, یہ مرضی میرے حسین دی ہے. جدھر حسین چاہے گا مصطفیٰ ادھر ہی جائے گا. جس ویلے منہ کے اندر لے آئے تے لے کے دسیا ہے ہن مرضی میں اپنی حسین دے اوتے قربان کرنا وا پیا. میرا رب وہ کرتا ہے جو مصطفیٰ دی مرضی ہوے, میرے آقا وہ کر دینے پے جو حسین دی مرضی ہو, جو حسین پاک دی مرضی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے بیٹھے ہوئے نے, عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا, ودوہا دے چہرے والیا, واللیل دیاں زلفاں والیا, آمین دیاں کنلاں والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئی تے محبت دے تقاضے سارے ہی پورے فرما دیتے جے. آئی تے پیار دا انداز بڑا عجیب تے نرالا ساڑے سامنے پیش کیتا جے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید تے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 لاکھ مربع میل دا حکمران, جدا نا سن کے کیسر و کسرا دے محلہ وچ زلزلہ تاری ہو جائے. آپ نے منظر ویکھیا تے کی کہن لگے, اے بیٹا حسین جی حکم ہوئے. فرمایا تیری سواری کتنی آلہ ہے, تیری سواری کتنی آلہ ہے, تیری سواری کتنی آلہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے سواری بڑھن دی حالت وہی بولے. فرمایا اے عمر سواری بے نائے پیا اتے سوار بے کنا شانہ والا بیٹھا ہویا. شور نہیں بیٹھا, اتے سوار بے کنیا شانہ والا بیٹھا ہویا ہے. آئے آئے رضوی ہور شان کی ہے نا دی, میں کہ ایک دن میں ہور دس دینا شان کی ہے. جنت دا تے دوزخ دا آپس وچ مناظرہ ہو گیا. جنت دا تے دوزخ دا آپس وچ مناظرہ ہو گیا. ایک تقریر والی کتاب وچ حدیث نہیں لکھی, اے مسند ابی یعلہ وچ حدیث ہے. ہاں اے مجمع زوائد امام حسمی وچ حدیث ہے, فیض القدیر امام مناوی وچ حدیث ہے. ایک عام تقریر والی کتاب ہی نہیں. جنت دا تے دوزخ دا ہو گیا آپس وچ مناظرہ, بحث ہو گئی. جنت آندی ہے میں چنگیاں تیرے نال, تے جنم کہنے لگی بابا جی جنم آندی میں تیرے نال چنگی ہاں, تیرے نال بہتر ہاں. انہیں آخیا بھی او کیوں؟ جنت حیران ہو کے پوچھتی ہے بھی تو نیری اگ تے میں نیری ٹھنڈ. ہائے ہائے ہائے, تیرے وچ خوشبو کوئی نہیں, میرے وچ خوشبوواں نے. تیرے وچ پھل کوئی نہیں, میرے وچ پھل ہونے نے.
تے کوشش کریا جے جنت ہی جان دی چاچا جی کوشش کریا جے جنتے جان دی ہاں اللہ لے جاسی اللہ لے جاسی انشاءاللہ یہ جنت ساڈے واسطے بنی ہے ساڈے واسطے ہی تے جنتے جانا ہے نا تے دل وچ تواڈے خیال پیدا ہونا ہے تے پتر نوں نہیں آکھنا اوتھے تے پتر کلو سیب لیا کلو انگور لیا دے کیونکہ پتر بھی بڑے سیانے نے کلو آخو تو پا لیا کے دیں ابے تے 3 پا بچوں جنانی واسطے لیا نہ ابے کا بھی ابے کلو منگوائے نے یہ صحیح گل ہے یہ کچھ ہی چلتا پیا ہوں کیونکہ ایٹمی دور ہویا نا جی کلو پورے لیا نے پر ابے نو پا دینے نے بچوں ہے جی لیکن جنت میں انج نہیں ہونا جنت میں چاچا جی منگن دی لوڑ ہی نہیں پینی بس صرف دل میں خیال آنا کہ اج کدی انگور ہونا بس سوچن دی دیر ہے کہ انگوراں دی ٹرے سامنے انگوراں دی ٹرے سامنے آ جانی کہ کوشش کرنی چاہیے جنت جان اچھا جنت آندی ہے میرے وچ تے پھل پھول ہونے تیرے ہی کی ہونا انہیں کہا ہون نو چھڈ چنگی میں ہی ہاں دوزخ آکھنے چنگی میں ہی ہاں جنت آندی ہے کوئی عقل نو ہاتھ مار ہے تو نہیں چنگی انہیں کہا نا میرے کو دلیل سن دوزخ لگا اپنی دلیل پیش کر جہنم اپنی دلیل لگا پیش کر انہیں آخیا جن جابر تے ظالم حکمران ہونے سارے میرے وچ ہونے جن جابر تے ظالم حکمران ہونے نے حدیث وچ باقاعدہ فرعون تے نمرود دا نام لکھیا ہے اے فرعون تے نمرود اے شداد تے قارون تے حامان یہ سارے دے سارے میرے وچ ہونے نے ہن جنت کر گئی چپ کہ بڑے بڑے سارے تے ہونے نے اے دے وچ ایدی گل دا میں کی جواب دیاں سنیا ذرا غور نال حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جنت چپ کر جائے گی انج سمجھے گی جویں میں مناظرہ ہار گئی ہوں ہن جملہ سنو فاوحى اللہ الیہا رب جنت وال وہی کلے گا ہائے ہائے رب جنت وال وہی کلے گا رب فرمائے گا جنتے ہار نہیں مننی ہار نہیں مننی کہا نہیں کھانی مناظرے میں ہرنا نہیں جنت آکے گی یا اللہ کو جواب کی دیا فرمایا انہوں جواب دے کہ تیرے وچ فرعون تے نمرود ہونا ہے اور میرے وچ بھی تے حسن تے حسین دی ہونا ہے نا کو گل دا جوڑ دے نہیں نا ادھر نمرود ہوئے جی ادھر فرعون ہوئے ادھر مولا حسن ہون تے مولا حسین ہون پر گل وچ ہے ادھر وچ وہ گل پتہ کی یہ دے وچ جنم نو آرڈر ہے جن ظالم نے تو انہاں نو کٹنا ہے تو انہاں نو پھینٹا لانا ہے تے او من دی ہے رب دی گل تے لانا ہے انہیں پھینٹا تے جنہ واسطے جنت بنائی گئی ہے ہائے ہائے جنہ واسطے جنت سجائی گئی ہے حضرت امام حسن حسین اگلی شان سنو جو 6ویں لگا بیان کرنا جنت قیامت والے دن ساری پھل ہو جائے گی سارے جنتی جنتے ٹر جان گے آکھے گی جنت یا اللہ تیرا ایک میرے نال وعدہ سی او تے پورا کر رب فرمائے گا جنتے کیڑا وعدہ ہے آکھے گی یا اللہ تو مینوں آکھیا نہیں سی میرے 2 جڑے ستون نے مسجد بھی 2 نے 2 جڑے ستون نے میں وہ مزین کروا دیاں گا میں وہ سجا دیاں گا میں سونے سلکھڑے بنوا دیاں گا کہ یا اللہ ان جنتی تے سارے آ گئے نے تو ان سونے بنا دینا فرمایا تیرے میں حسن کوئی نہیں آیا آئے ہائے ہائے تیرے میں حسن کوئی نہیں آیا تیرے میں حسین کوئی نہیں آیا یا اللہ آئے نے فرمایا اے حسن تے حسین میں رب دے دوویں تیرے واسطے سجائے گئے ستون نے کسے ستون دی تینوں لوڑ نہیں جیڑی جنت وچ مولا حسن آ جان جیڑی جنت وچ مولا حسین آ جان وہ ساری جنت سجی سجائی بن جاتی ہے اے میں اس بین دا جواب دینا پیا 2-3 اور بھی ہے 2-3 اور بھی ہے ہن اگلی گل سنو دوسری بین جڑی سارے نوجوانوں ورگلایا جاندا ہے اوئے رضوی پتہ ہی ہے میدان کربلا چ کی ہویا سی میں کیا ہو پتا مینوں تینوں صحیح نہیں پتا میں کہا صحیح دس صحیح کی ہے انہیں کہا صحیح ہے وے 2 شہزادیاں دی لڑائی سی 2 شہزادیاں دی لڑائی ایک پاسے شہزادہ امام حسین نو آکھن گے دوجے پاسے شہزادہ یزید نو آکھن مینوں ذرا سوچ کے جواب دیا جے سوچ کے جیڑا بے نمازی ہوئے
وہ شہزادہ ہو سکتا جی؟ بے نمازی وہ شہزادہ ہو سکتا؟ پھر ذرا سوچ کے سارے بولے آجے، جیڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو چھڈن والا ہوے وہ شہزادہ ہو سکتا؟ جیڑا اللہ دی شریعت دی حداں توڑدا ہوے وہ شہزادہ ہو سکتا؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ تے جدے کر بندر مر جائے تے او دے کر ماتم بپا ہو جائے وہ کدی شہزادہ ہو سکتا؟ جیڑا غیر محرم عورتاں نال بہ کے شراب پیندا ہوے وہ شہزادہ ہو سکتا؟ جیڑا مسجد نبی وچ 3 دن گھوڑے بننے وہ شہزادہ ہو سکتا؟ انہاں گھوڑیاں دی لد تے پیشاب ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے پیندا رہے وہ شہزادہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں کہتے نہیں پتا شہزادے دی شان کی ہوندی ہے؟ انہیں آکھیا رضوی کون ہے شہزادہ؟ میں کیا شہزادہ ہوئے؟ پھر میں اپنی گلاں درانا چاہنا، شہزادہ یہ ہوئے جڑا پیدا ہوئے او دے کنا وچ اذان ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آکن، شہزادہ یہ ہوئے جدے کن وچ تکبیر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، شہزادہ یہ ہوئے جڑا مورے نبوت کھیڑدا ہوئے، شہزادہ یہ ہوئے جدے واسطے میرے آقا سواری بن جائے، شہزادہ یہ ہوئے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نو چوسدا ہوئے، شہزادہ یہ ہوئے جنوں میرے آقا اپنے سامنے کر لین، مولا حسن بھی آ جان، مولا حسین بھی آ جان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرن، ایک کائنات والیو حسن ابن یا یہ صرف فاطمہ زہرا دے پتر نہیں بلکہ حسن تے حسین دوویں میرے پتر نے۔ شہزادہ تھے ہوئے جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو فرما دنے میرے بیٹے نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا اے فاطمہ زہرا جی ابا جی حکم ہوئے، فرمایا میرے دوواں پتراں نو بلا کے لیا، مولا حسن بھی آ گئے، مولا حسین بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوویں شہزادے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہزادے نو اپنے سجے لایا، ایک نو کھبے لایا، تے انہاں دوواں شہزادیاں دے سراں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دینے پے ویکھیا جے؟ کی کری دا ہے؟ بولو کی کری دا ہے؟ سونگ دینے پہ سیدہ کائنات عرض کر دیاں نے آقا بڑا عجیب انداز تواڈے پیار کرن دا فرمایا، فاطمہ میں اس واسطے سونگنا وا پیا جنت دیاں خوشبوئاں آ رہیاں تے نال ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا، شک نہ کریا جے کائنات والیو، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا پتر حسن ہوے یا میرا پتر حسین ہوے، اے دوویں میرے لاڈلے شہزادے، اے دوویں جنتی جواناں دے سردار نے۔ ہن بین دا جواب آ گیا جی، شہزادہ او نہیں، شہزادے اے نہیں، شہزادے اے نہیں۔ تیجی گل لے جے نبی مشکل کشا ہوندے تے پھر حسین نو بچایا کیوں نہیں؟ اے تیجی بین ہے، اگر نبی مشکل کشا ہوتے تو حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ فاطمہ زہرا مشکل کشا ہوتی تو اپنے بیٹے کو بچایا کیوں نہیں؟ وہ جو پتر کو نہ بچا سکا تمہیں کیا بچائے گا؟ یہ ایک بین ہے۔ اب جواب سنیے، ایک ہوندا ہے بڑی توجہ بھائی، ایک ہوندا ہے عذاب تے مصیبت، اور ایک ہوندا ہے امتحان تے آزمائش۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں جی؟ انڈیا نے پانی چھڈیا نا، ساڈے سارے دریاواں وچ پانی آ گیا، تے جے ساڈے کو ڈیم ہوندے تاں اکٹھا کر لینا ہے کہ نہیں جی؟ ہن وہ سیلاب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس عذاب تو محفوظ رکھے۔ اچھا ہن سارے اسی دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ عذاب تو ٹالی، یہ عذاب مصیبت سیلاب اس تو سانو بچائیں۔ لو جی عذاب آوے تے مصیبت آوے تے ٹلن دیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، تے جے امتحان ہوئے تے او دے وچ پاس ہون دیاں تے کامیابی دیاں دعاواں کیتیاں جاندیاں نے۔ او تے جی آکھی دا پتر میں تیرے واسطے مشکل کشائی لگا کرن، تینوں میں پیپر نہیں دین دینا، سمجھو گل، میں تینوں پیپراں شامل نہیں ہون دینا۔ وہ باپ دشمن ہے اولاد دا کہ سجن ہے؟ دشمن ہے نا،
تے پتر ہوئے نا لائق تو ماسٹر نے کھلار کے آندا ماسٹر جی پیپر کدوں نے انہیں کہا پتر مارچ وچ استاد جی میری تیاری ہے پاویں اج ہی لے لو یہ لائق پتر دی گل ہے تے جڑا نالائق ہوے انہیں کہا ماسٹر پیپر کدوں نے مارچ وچ تو انہیں یہ دعا کرنی یا اللہ ماسٹر نے لت ٹوٹ جے 6 مہینے منجی تے پی جان چونکہ نالائق جو ہے تے جڑا پتر لائق ہوے ایں تے کام تے نہ کردا وہ تے آندا میں اج لو ہوں میں توجہ پنجابی مثالاں چھوٹی چھوٹی دے کے تمہیں پورے چسکے نال گل سمجھانا پیا تاکہ پینڈو ماحول ہے میں بھی پینڈو بندہ تو تمہیں آسان طریقے نال گل سمجھاؤں کھول کے تھوڑے دماغ میں پاواں یہ گل جے عذاب ہوے تے مصیبت ہوے او دے ٹلن دی کیتی جاندی ہے دعا تے جے ہوے امتحان تے آزمائش او دے وچ کیتی جاندی ہے کامیابی دی دعا ہن لگا میں حدیث پیش کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کیتی یا اللہ اے عذاب تے مصیبت تے ٹالی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گود ہے حسین پاک کھیڑ دینے پہ جبریل علیہ السلام آگئے آکے آندے نے سونیا بڑا پیار کر دے وے فرمایا بڑا پیار کرنا عرض کر دینے کہ سونیا تواڈی امت دے کوئی لوگ انہاں نوں شہید کر دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میدان کربلا دی مٹی بھی لیا کے جبریل علیہ السلام نے دیتی وہ مٹی پھر آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ نو دیتی فرمایا جدوں مٹی سنبھال لے جدوں خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا جدوں خون ہو وہ ہر روز مٹی بیندیاں سن ہر روز بیندیاں سن جدوں مٹی خون ہو گئی امام علی مقام تو شہید میدان کربلا ہو چکے سن اچھا جدوں پیغام ملیا نا ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے ہاتھ اٹھایا تے اے نہیں آکھیا یا اللہ عذاب مصیبت ٹالی اللہ دی بارگاہ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دینے پے اللہم آتل حسین صبرا واجرا یا اللہ یہ عذاب نہیں مصیبت نہیں بلکہ امتحان ہے اور یہ آزمائش ہے یا اللہ میں تیری بارگاہ دعا کرنا وا اس امتحان اندر میرے حسین نو کامیابی عطا فرمائی اینو کامرانی عطا فرمائی یا اللہ حسین نو صبر عطا فرمائی تے صبر کرن تے میرے حسین نو مولا اجر عطا فرما دیویں مشکل کشائی تے تا ہوندی جے عذاب ہوندا مشکل کشائی تا ہوندی جے اے مصیبت ہوندی اے تے امتحان ہے ہن توجہ نہ میرا جملہ سنیا جے جدا پتر لائق ہوے کدی او ماں پہ دشمنی کر دیا اپنے اس نیک اولاد نو اور اپنی کامیاب اولاد نو اپنی لائق تے فائق تے انٹیلیجنٹ اولاد نو بالکل امتحان ہے پیچھے نہیں رکھ دے بلکہ آپ لے کے جاندے نے تبکی دے کے آندے نے پترا فرسٹ آنا ہے پترا قابل بننا ہے پترا سار نالوں زیادہ نمبر لینے نہیں آپ پیپراں میں چھڑ کے ہوندے نے او دے واسطے کامیابی دی دعاواں کردے نے ادھر دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعائے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دعائے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دعاواں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے ادھروں کامیابیاں مل رہیاں نے کامرانیاں مل دیاں نے پئیاں ہر قدم اتے کامیابی آپ دے قدم چومدی نظر آندی ہے پئی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کسے لمحے تے میرا حسین ڈولیا نہیں میرے آقا حسین گھبرائے نہیں میرے آقا حسین پائے اس بات وچ لغزش نہیں آئی بلکہ ہر معاملے نو شروع تو لے کے اپنی شہادت دے ویلے تک پورے معاملات نو آسان طریقے دے نال بڑی تنائی دے نال بڑے زیرک انداز دے نال آپ نے فیس کر دے ہر موقع تے نظر آندے نے پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی آپ دی کامیابی واسطے پتر لائق ہوے پورے سکول وچوں فرسٹ آوندا ہے اس تو زیادہ لائق ہوے پورے ضلع وچوں فرسٹ آوندا ہے اس تو زیادہ لائق ہوے پوری ڈویژن وچوں فرسٹ آوندا ہے اس تو زیادہ لائق ہوے پورے صوبے وچوں فرسٹ آوندا ہے اس تو زیادہ لائق ہوے پورے ملک وچوں فرسٹ آوندا ہے ایک نوجوانوں میرے آقا حسین نے وہ امتحان دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا پوری خدائی وچوں فرسٹ آ گیا ہے ہاں پوری خدائی وچوں میرے آقا حسین فرسٹ آ گئے نے کوئی اپنا بگانا اے نہیں کہہ سکتا حسین ہار گئے ہار دے تے تا جے سارے نو ذبح کروا کے آپ بیعت کر لیندے تا ہار سی ہار دے تے تا جے پتیجے قربان کر لیندے پانجے قربان کر لیندے پراواں دے بازو قلم کروا دیندے ساریاں دے جسم دے ٹکڑے کروا دیندے اپنے پتر علی اکبر نو بچا لیندے یا علی اصغر نو بچا لیندے
اس ویلے سی ناکامی ہو گئی. آپ نے آکھیا مولا اے 72 تانے واری واری کر کے میں قربان کرنا وا پیا. ایک میرا علی اصغر ہے, ایک میرا علی اکبر ہے, ایک اونو محمد نے, ایک میرا بھائی عباس ہے, ایک میرا پتیجا جعفر ہے, ایک عبداللہ ہے, ایک قاسم ہے مولا, ایک میرا بھائی ابو بکر عمر عثمان ہے. جننے بھی نے ایک ایک نے میں واری واری کر کے دے چھڑے نے مولا. ہزاراں علی اکبر تو مینوں دے چھڑ دو, میں ایک بھی سنبھال کے نہ رکھدا بلکہ سارے میں تیرے نامے لا دیندا. اپنے نانے دے دین تو سارے واری واری کر کے میں قربان کر دینے سن. سید زادے چولی چاڑ لئی, سید زادے چولی چاڑ لئی. جدوں عباس بھی چلے گئے سید زادے چولی چاڑی رب دی بارگاہ وچ. جدوں قاسم چلے گئے قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا. ہائے ہائے قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا. قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا. بلکہ آکھیا گی نے تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. مل کے ایک آواز نہ سارے آکو مولا تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. تیرا دتا سارے حسینی بن کے پڑھو. قاسم و عباس دے کے وی سیدنا ہاریا. 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 مولا تو ہی دتا تیرے تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. تیرا دتا تو ہی ریا. تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. اکبر دے کے اصغر دے کے سید پھر بھی نہ ہاریا. تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. اونو محمد دے کے اے پانچے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے آپ دی سگی بہن سیدہ زینب ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو جگر دے ٹکڑے نے. اونو محمد دے کے سید پھر بھی نہ ہاریا. مولا تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. تیرا دتا تو ہی ریا. تیرا دتا تو ہی دتا تیرے تیرا دتا تو ہی دتا تیرے اتوں واریا. یہ پتر لائق ہوئے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے لائق فائق نکلے نے. ہر میدان دے اندر میرے اللہ نے آپ نو کامیابی عطا فرمائی ہے. کائنات وچ کدی انج نہیں ہویا, کدی انج نہیں ہویا. توجہ بھائی, کدی انج نہیں ہویا. اے گل سن لو پھر میں شہادت لگا پڑھن. کدی انج نہیں ہویا کائنات وچ اج تک کدی انج نہیں ہویا کہ پہلا رزلٹ آ جائے پیپر بعد وچوں. انج نہیں کدی ہویا. کیوں چاچا؟ امتحان پہلا پھر رزلٹ تے پھر جڑا فرسٹ آوے پہلے نمبر تے اونوں انعام, جڑا دوجے تے آوے اونوں انعام, جڑا تیجے تے آوے انہوں انعام. لیکن کائنات دی اکھ نے اے بھی موقع ویکھے امتحان اجے 60 ہجری وچ بعد وچ انعام پہلا لب گیا, رزلٹ پہلا آ گیا ہے. کیوں؟ پتا سی نا پتر لائے کے. کی پتا سی پتر لائے کے.
پہلا رزلٹ آ گیا تے رزلٹ وچ نام کی لبا؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا پتر حسن تے حسین دوویں جنتی جواناں دے سردار نے۔ لو جی ابوا چھڑ کے بندہ جنتے وڑ نہیں سکتا، ابوا چھڑ کے بندہ جنتے وڑ نہیں سکتا، نہ ساڑیاں تیاں جو کوئی جا سکتا، نہ ساڑیاں ماواں جو جا سکتا، نہ ساڑیاں بہناں جو جا سکتا، ساڑیاں بیبیاں جو کوئی نہیں جا سکتی، جنتے وڑ نہیں سکتی۔ کیوں؟ جنتی عورتاں دی سردار حسنین کریمین دی اما جان نے، تے بیبیاں نہیں اس طرح جانا، جے نام منیا تے جانا ہی نہیں، تے جوانا نہیں جانا۔ کیوں؟ جوانا دے سردار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے وڈیاں اس طرح نہیں جانا جنہ چر مولا علی پاک دے بوئے دا سچا غلام نہ ہوئے، صرف چوڑاں واسطے نہیں۔ کئی جڑے ہوندے نا ربیع الاول ساڈے حال تے اینا دناں جو نال رضوی صاحب چول چھول کھانے ہوندے نے، کی کریے؟ میں کیا انہوں ماہی کدی نہ ملیا جیڑا دوں کران دا سانجا ایک کوئی پاسا رہندا نہیں اڑیے یا کھیڑے یا رانجا، تے جیڑی لائی ہے نا ٹکر نو پھائی، یہ بڑا ڈاڈا امتحان ہے قیامت والے دن، بڑا سخت امتحان۔ اللہ اکبر، کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، تے ایک بھی بچہ بچا کے نہیں رکھیا سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے۔ اور انہوں نے کیوں بچایا؟ اے میرے اللہ دی حکمت سے۔ انہوں نے کہا بابا میں بھی قربان ہونا ہے۔ فرمایا پتر جے توں ٹر گئے تے پردہ دار بیبیاں نو مدینہ شریف کنے لے کے جانا؟ انہاں رکھوالا کون ہونا ہے؟ تے جے توں ٹر گئے تے تیرے تایا ابو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دی نسل تے چلدی رہے گی، تے پتر جے توں ٹر گئے تے حسین دی نسل کتھوں چلنی ہے؟ علی اصغر بھی قربان ہو گیا، علی اکبر بھی قربان ہو گیا، تے پھر غوث پاک ورگے کتھوں ہونے نے جڑے حسنی تے حسینی سید نے؟ کیوں شاہ صاحب؟ حسنی تے حسینی سید نے، گیلانی سادات اے کتھوں ہونے نے؟ پھر لوکاں یارویاں کتھوں جانیاں؟ جے پتر توں ٹر گئے تے یارویاں کی بن گئی جی؟ سارا کچھ حکمت سی، آپ قربان نہیں ہوئے، باقی سارا کنبہ میرے آقا حسین لجپال نے کوہا دیتا ہے۔ اور میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے لالچ واسطے نہیں گئے، کرسی صدارت واسطے نہیں گئے، کرسی وزارت واسطے نہیں گئے، بلکہ میرے آقا امام علی مقام لوگ آندے نہیں فلانے کام واسطے فلانے کام واسطے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی آکھیا جانا جی باغی بن کے گئے نے، نانا اس واسطے گئے نے میرے آقا حسین، یہ تاریخ دس دی اسے واسطے گئے نے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ فرمایا کائنات والے بات دے اندر انہیں آکھیا جے حسین اس واسطے گیا ہے، حسین اس کام واسطے گیا ہے، فرمایا سی اس واسطے جا رہے ہیں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ تو میدان کربلا، 2 محرم میرے آقا حسین نے خیمے لگوائے نے، 2 محرم بھی آ گئی، 3 محرم آ گئی، 4 محرم آ گئی، 5ویں محرم آ گئی، 6ویں محرم آ گئی، 7ویں محرم آ گئی، نہر فرات پیرے لگ گئے نے، کوفی لایوفی پانی پی رہے نے اور یزیدی فوج والے پانی پی رہے نے، حسین پاک دے آپ دے ساتھیاں واسطے یعنی حوض کوثر دے والیاں واسطے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ ننا شہزادہ حضرت امام علی اصغر بھی پیاسے نے، علی اکبر بھی پیاسے نے، حضرت سیدنا امام محمد تے آن دو میں شہزادہ
شہادے پیاسے نے، حضرت عباس بھی پیاسے، حضرت عبداللہ بھی پیاسے، حضرت جعفر بھی پیاسے، حضرت قاسم بھی پیاسے، جناب امام علی مقام پیاسے، حضرت عباس سلمدار پیاسے، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی دے پتراں دے نام نے، اور جناب امام علی مقام دے پراواں دے نام نے، یہ بھی سارے پیاسے نے۔ سیدہ ام کلثوم پیاسیاں نے، سیدہ سکینہ پیاسیاں نے، سیدہ زینب پیاسیاں نے، لیکن پیاس 3 دن برداشت کر لئیے، جام شہادت پیاسیاں نوش کر لے آئے، لیکن اللہ دی بارگاہ وچ کوئی شکایت دا حرف زبان تے نہیں لے آندا۔ انہی آکھیا مولا سی آل بیت سارنا کی ہوندا جا رہا ہے، کوئی حرف شکایت زبان تے نہیں لے آندا، بلکہ ہر ویلے انہوں نے سجدہ شکر ادا کر کے کائنات والے نو دسیا ہے، اے کائنات والیو 3 دناں دی پیاس ہووے پر دین خون منگدا ہووے، اسلام قربانی منگدا ہووے، آل بیت کدی بھی ہچکچاندے نہیں، گریگ نہیں کردے۔ 3 دناں دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں، پر بیت یزید قبول نہ کیتی، او تکیال نبی دیاں شاناں، آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں۔ میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم آ گئی، جمعۃ المبارک دا دن آ گیا، آپ دے قدماں دے سب تو پہلے جام شہادت نوش کرنے والے حضرت حر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی شہید ہو گئے، حضرت قلبی شہید ہو گئے، حضرت جناب عباس دے بازو قلم کر دیتے گئے، حضرت ابو بکر قربان ہو گئے، حضرت عمر قربان ہو گئے، حضرت عثمان قربان ہو گئے، حضرت امام حسن پاک دیاں نشانیاں قربان ہو گئے، حضرت قاسم بھی قربان ہو گئے، حضرت عبداللہ قربان ہو گئے، حضرت جعفر بھی قربان ہو گئے، ایک ایک کر کے واری واری کر کے سب جام شہادت نوش کر دینے پے، انہاں لانتیاں نو جا کے پیغام دین دینے پے، ساڈی جرأت نو کمزور نہ سمجھیا جے، ساڈی بہادری نو کمزور نہ سمجھیا جے۔ علی المرتضی دا خاندان جرأت و بہادری دا پیکر بن کے آئے اور تانوں دسن واسطے آئے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اتنے شہداء دے جسم ہائے انور سارے انو وے کے واپس آئے نے، 56 سال میرے امام دی عمر مبارک اپنی بہن سیدہ زینب دے خیمے میں آئے نے، اس واسطے ان میں آپ تیاری کرا، آپ میں میدان کارزار وے جاواں، سیدہ زینب ثانی زہرا عرض کر دیا نے بھائی جان مدینہ منورہ تو لے کے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ تو لے کے میدان کربلا تک، میرے پیاس تے 3 دن میں تواڈے شانہ بشانہ رہیاں، کندھے نال کندھا ملا کے رکھے آئے، تواڈا حوصلہ بداندی رہیاں، میں بے صبری دا اظہار نہیں کیتا، میرے پائے ثبات وچ بالکل لغزش نہیں آ گئی، میں صبر دا کوہ ہمالیہ بن کے تواڈے نال نہ رہیاں، لیکن آقا حسین مینوں اپنے نانا جان دا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، فرمایا دسو نہیں میری بہن زینب کیڑا فرمان ہے؟ عرض کر دیا نے آقا حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں مشکلات آ جان، جدوں ازمائشاں آ جان، جدوں امتحان آ جان، کڑا وقت آ جائے اس ویلے صدقے دیا کرو، امتحاناں وچ کامیابیاں نصیب ہو جاندیاں نے، اے اوکھے ویلے ختم ہو جاندے نے، اس واسطے کامیابیاں کامرانیاں قدم چومدیاں نے۔ آقا حسین میرا دل کردا ہے صدقہ دیو تاکہ مشکلات جڑیاں نے جلدی ختم ہو جان، ازمائشاں جلدی ختم ہو جان، اے جڑا میدان کربلا وچ ساڈے تے امتحان ہے اے دے اندر جلدی کامیابی کامرانی مل جائے۔ میرے آقا حسین نے بہن دی گل سنی، آپ دیاں اکھاں وچ انجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں، میرے امام دیاں آئیں نکل گئیاں، فرماندے نے میری بہن زینب میں مدینہ منورہ تو دور ہاں، غریب الوطن ہاں، میرے کول شے کوئی نہیں جدا میں صدقہ دیاں اللہ دی راہ وچ۔ عرض کر دیاں نے آقا حسین میرے
میرے کول ہے چیز اگر اجازت دیو تے میں او تانوں پیش کر دیا میری او شے تسی اللہ دی بارگاہ صدقہ کر دیو فرمایا ثانی زہرا میری بہن زینب او کیڑی چیز ہے جڑی تو اپنے بھائی تو چھپا کے رکھی ہوئی ہے عرض کر دیا نے آقا دو چیزاں میرے کول نے ایک میرے پتر دا نام آنے تے دوجے دا نام محمد ہے تواڈے میں سامنے پیش کرنی آ انہاں نو اللہ دی راہ وچ قربان کر دیو انہاں نو واری کر دیو انہاں نو نثار کر دیو انہاں نو صدقے کر دیو اس واسطے جلدی کامیابی مل جائے گی میرے آقا حسین نے فرمایا زینب کیڑا بھرا ہے جڑا بہناں دیاں گوداں نو خالی ویکھنا چاہندا ہے میں تیرا بھائی حسین ہاں میں اپنی جان دا خون دا آخری قطرہ اپنے نانے دے دین تے قربان کر دیاں گا لیکن میری بہن میں تیری گودی خالی کسے صورت نہیں ویکھ سکاں گا عرض کر دیاں نے آقا حسین میں تواڈی بہن ثانی زہرا وا چادر تطہیر دی وارث میری گل من لو یا اپنے ننیاں شہزادیاں نو فرمایا اپنے ماموں جان دیاں قدماں تے گر جاؤ ذبح ہون دی اجازت لے لو دسو یا آقا حسین اساں وی اس میدان وچ جانا ہے جتھے ساڈے عباس دے بازو قلم کیتے گئے نے اساں اوتھے جانا ہے جتھے ساڈے بھائی جعفر عبداللہ تے قاسم ذبح کیتے گئے نے اساں بھی اوتھے جانا ہے جتھے ساڈے چاچو جناب ابو بکر عمر عثمان قربان ہوئے نے اساں بھی اوتھے جانا ہے انہاں نو جا کے اساں دسنا ہے او لانتیو سانو چھوٹا نہ سمجھیا جے عمرہ چھوڑیاں نہ سمجھیا جے تلواراں ننیاں نہ ویکھیا جے اسی دسن واسطے آئے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہزادیاں نو اٹھایا سیدہ زینب ثانی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گودی وچ رکھیا فرمایا میری بہن میرے واسطے صبر آزما لمحات نے بڑے مشکل لمحات نے کہ میں تیرے بچیاں نو قربان کرا میرا علی اکبر میرا علی اصغر وہ قربان ہون گے پھر دیکھاں گے عرض کر دیاں نے آقا حسین میرا دل کردا ہے میرے بچیاں دا صدقہ دے لو میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر بہن دے اسرار دی وجہ نال اجازت دے دیتی فرمایا زینب جے تو چاہنی ہے پھر میں تینوں اجازت دے دینا وا جس ویلے اجازت دے دیتی گئی فرمایا میری بہن زینب انہاں دی تیاری کروا دیو امام علی مقام دی بہن تیاری کروا رہیاں نے او ننے ننے پٹ کے انہاں شہزادیاں دے سر تے بنے جا رہے نے اور چھوٹے چھوٹے کمراں وچ بنے جا رہے نے ننے ننے امام شریف بنائے گئے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں پکڑائیاں گئیاں حضرت سیدہ زینب فرمان لگیاں میرے او شہزادیو جس ویلے عمر بن سعد دے سامنے یزیدی فوج دا کمانڈر ان چیف او دے سامنے جاؤ گے جدوں پوچھے گا تسی کون ہو اونوں اے نہ دسیا جے اسی زینب دے پتر ہاں بلکہ اے دسیا جے اسی حسین دے غلام آ گئے ہاں حسین دے غلام آ گئے ہاں حسین دے غلام آ گئے ہاں دوجی گل اے میرے شہزادیو تساں دوڑ کے واپس نہیں آونا زخم لگ دینے لگ جان گردنا اتر دیاں نے اتر جان پر حضرت علی پاک دی جرت والی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دینا اپنے ماموں دی کنڈ نہیں لگن دینی او دوویں شہزادے میرے آقا حسین نے دوواں شہزادیاں نو میدان کارزار وچ ہتھیں الوداع کیتا ہے تھوڑا اگے چھوڑ کے آئے نے ننا شہزادہ بڑے بھائی نو پوچھدا ہے میرے ویرا جنگ کرن دا پتہ تے کوئی نہیں تلوار چلان دا پتہ تے کوئی نہیں دسو کی کرنا ہے بڑا شہزادہ کہن لگا چھوٹے ویرا اور تے کوئی اندازہ نہیں بس لشکر دے کھبے تو گھس جائیں لشکر دے سجے میں گھس جاواں گا پھر جاواں گے جنی تلوار چل دی ہوئی چلاواں گے جنہ چر اللہ نو منظور ہویا اونا چر سیدھا دے شجاعت لواں گے حضرت امام علی مقام دے پانجے جس ویلے میدان کار
کارزار وچ انہاں یزیدی فوجیاں دے سامنے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ امام علی مقام دے پانجے لڑدیاں بالآخر عمر بن سعد دے نیڑے چلے جاندے نے۔ عمر بن سعد جڑا یزیدی فوج دا کمانڈر ان چیف ہے او دے سامنے چلے گئے۔ انہاں شہزادیاں دا پروگرام اے وے، انہاں دا سرگنا ہے، انہاں دا بڑا بڑا وڈیرا ہے، اس تے جا کے حملہ کرنے آ، انہوں واسطے جہنم کرنے آ، انہوں تے کرنے آ۔ او ننے شہزادے ننیاں عمرہ نکیاں نکیاں تلواراں لے کے ادھروں میرے آقا حسین خیمیاں دے باہر کھڑے ہو کے اپنے پانجیاں دا لڑائی دا طریقہ ویندے نے پے۔ ہر رپورٹ اپنی بہن زینب خیمے وچ پہنچا رہے نے۔ با شہزادہ اس طرح لڑدا ہے پیا، اور نکا شہزادہ اس طرح لڑدا ہے پیا۔ پوری جرأت دے نال عمر بن سعد دے سامنے گئے۔ عمر بن سعد کہنے لگا تسی کون ہو؟ انہیں آکھیا سی حسین دے غلام آ گئے۔ جس ویلے گل ہوئی ہے انہیں آکھیا جاؤ واپس چلے جاؤ، تواڈیاں عمراں تھوڑیاں نے، مینوں تواڈے تے رحم آ رہا ہے۔ او ننے شہزادے بولے فرمان لگے او لانتیا یزیدی ٹکڑے کھا کے پڑھن والیا دیوسا، تینوں ساڈے تے رحم آ رہا ہے، پر تو تیاری کر اسی تیرے تے حملہ کرن والے ہاں۔ جدوں ننیاں شہزادیاں دی گرج ویکھی، تلواراں دی چمک ویکھی، تلواراں دا گرنا ویکھیا، انہاں دی جرأت تے بہادری ویکھی، او کہن لگا او یزیدی فوج والیو اے دوویں شہزادے ہن میرے سامنے آ گئے نے، مینوں انہاں کولوں ڈر لگدا ہے پیا، انہاں دے سامنے واری واری نہ جایا جے۔ علی المرتضیٰ دی طاقت جے، انہاں دی جرأت و بہادری دا پیکر بن کے آئے نے، انہاں نوں نکے نہ جانیا جے، تلواراں چھوٹیاں نہ جانیا جے۔ اے ذوالفقار حیدریاں نے اس واسطے یاد رکھیا جے یک بارگی نہ تے حملہ کر دیو، ہن سجیو بھی تیر کھبیوں بھی تیر، میرے آقا حسین اس سارے منظر نو ویندے نے پے، بڑے جرأت دے نال فیس کر دینے پے۔ سجیوں بھی تیر آ گئے، اگوں بھی تیر آ گئے، پچھوں بھی تیر آ گئے۔ میرے آقا حسین لجپال دے پانجے انہاں تیراں دے زخم برداشت نہ کر سکے، زمین تے تشریف لے آئے، زمین تے تشریف لے آئے۔ او ننیاں تلواراں ہتھاں وچ نے۔ عمر بن سعد کہن لگا حسین آ جایا کہ اپنے پانجیاں نو لے جاؤ۔ میرے آقا حسین تشریف لے آئے نے، شہزادیاں نو ویکھے آئے، اپنے نورانی بازواں تے اپنے نورانی بازواں تے انہاں ننیاں شہزادیاں نو پایا ہے۔ میرے آقا حسین تانوں سینے لایا واپس خیمیاں وال۔ میرے آقا حسین بڑی جرأت دے نال تشریف لے جا رہے نے، کدی چھوٹے شہزادے نو بوسے دے رہے نے، کبھی بڑے شہزادے نو چوم دینے پئے۔ جس ویلے اپنی بہن سیدہ زینب دے دروازے تے میرے امام جا کے کھڑے ہوئے نے، آپ دے دل اندر خیال آ رہا ہے او پرا بہناں دے ویڑے آوندے نے، دروازے تے آوندے نے، کوئی پھل لے کے آ رہا ہوندا ہے، کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہوندا ہے، کوئی مٹھائیاں لے کے آ رہا ہوندا ہے، کوئی کچھ گفٹ لے کے آ رہا ہوندا ہے۔ اج حسین تو مدینہ منورہ تو دور ہے، غریب الوطن مسافر ہے، اج بہن نو دین واسطے تیرے کول کچھ بھی نہیں، اندر گئے جا کے تمہاں شہزادیاں نو اپنی بہن دی گودی پاک وچ رکھیا ہے۔ فرمایا میری بہن اج میرے کولے ہی دوویں پھل سن، میں تیری گودی دے حوالے کرنا وا بیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام نے سارا کچھ برداشت کیتا ہے کادے واسطے؟ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔
میرے حسین پاک نے پوری جرت دے نال سارے معاملات نو ویکھیا، پھر بالآخر ایک ایک کر کے سارے جا رہے نے۔ امام علی اکبر جوان 18 سالاں دی عمر مبارک، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ بالآخر میرے آقا حسین لجپال آپ تیاری کر دینے پہ میدان کارزار میں جان واسطے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام ساریاں خیمیاں وچ ملاقات الوداعی کرنے واسطے جا رہے نے۔ جس ویلے امام علی اصغر دی والدہ ماجدہ انہاں دے خیمے وچ گئے نے، او شہزادہ گودی وچ بیٹھا ہویا ہے، جدا ہونٹ خشک ہو گئے نے، تالو خشک ہو گیا ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، گلا خشک ہو گیا ہے۔ او سیدزادہ 6 مہینے دی عمر میدان کرب و بلا وچ آپ 3 دناں دے پیاسے نے۔ سیدزادے دیاں اکھاں پتھرا گئیاں، کلیجہ منہ نو آ گیا۔ بیوی کہن لگی آقا حسین علی المرتضیٰ دے پتر ہو، تواڈا فیصلہ یا ٹالے، تساں چلے تے جانا ہے، ساڈے کہن تے رکنا تے کوئی نہیں، پر ایک گل شہزادیا، اے میرا پتر ہے جڑا میری گودی دی رونق بنیا ہویا ہے، اینوں بیعت دا پتہ کوئی نہیں، اینوں یزید دا پتہ کوئی نہیں، اینوں عبید اللہ بن زیاد دا پتہ کوئی نہیں، اینوں خولی دا پتہ کوئی نہیں، اینوں شمر دا پتہ کوئی نہیں، اس واسطے نو تے بیعت دا بھی پتہ نہیں، اینوں کربلا دا پتہ نہیں، کیڑی جگہ تے پتہ نہیں، کی ہو رہا ہے کی بندا ہے پیا پتہ نہیں، کیڑیاں آزمائش امتحان اینوں پتہ نہیں۔ اس واسطے اگر اے دے واسطے اونٹ تر کرنے واسطے کوئی انتظام ہو جائے، میرے آقا ایک کتاباں دی گل ہے، لیکن میرے آقا حسین کتاباں چ لکھیا شہزادے نوں باہر اٹھا کے لے آئے جی پانی منگن واسطے۔ میں کہیا نا اے گل میری عقل تے میرا عشق تے پیار اہل بیت نال کدی بھی تسلیم نہیں کردا۔ میرا حسین پانی منگن واسطے گیا ہووے، میرا حسین میدان کربلا وچ منگن واسطے نہیں گیا، میرا حسین اوتھے ونڈن واسطے گیا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام اوتھے مجبور نہیں بلکہ مختار نے، اگر ایڑی رگڑ دے چشمہ نکل آوندا، نہر فرات نو آڈر دین دے، رخ خیامیاں والا آ جاندا، بدلا نو اشارہ کر دے، بدلا نو اشارہ کر دے، بارش ہوندی ہر پاسے جل تھل ہو جاندی، میہ پہ جاندا، پانیوں پانی ہو جاندا، لیکن میرے آقا حسین اس گل تے راضی نے جڑی گل تے میرے حسین دا رب راضی ہے۔ راضی رضا تے رہنا اے بڑا ہی محال ہے، چکیا اے پار سارا فاطمہ دے لالے۔ میرے آقا امام علی مقام شہزادے نو اٹھا کے لے آئے، رضوی تو کی آنے آئے تھے؟ میں کیا میرا وجدان ہے آندہ ہے پیا، توتلی زبان نال زبان حال نال ننے سیدزادے عرض کیتا ہوئے گا بابا میں بھی اسے میدان وچ جانا چاہنا جتھے میرا بھائی علی اکبر گیا ہے، میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرے بھائی اونو محمد گئے نے، میں بھی اتھے جانا چاہنا جتھے میرے چاچو عباس دے بازو قلم کی گئے نے، میں بھی اتھے جانا ہے۔ میرے آقا حسین لجپال نے فرمایا ہوئے گا شہزادیا تو نہیں جا سکدا، تو چل نہیں سکدا۔ عرض کیتی ہوئے گی بابا کی ہویا میں جا نہیں سکدا، پر تسی چک کے لے جاتے سکدے ہو نا، میں بھی جانا چاہنا۔ میرے آقا حسین اٹھایا کپڑا لپیٹیا، امام علی اصغر نو لے کے جس ویلے سامنے گئے نے، امر سعد کہن لگا او یزیدی فوج والےو مینوں لگدا ہے حسین قرآن لے کے آندا ہے پیا۔ آپ نے فرمایا اعلان دیا میں قرآن لے کے نہیں آندا پیا، جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے اس دے باغ دا پھل علی اصغر لے کے آنا پیا۔ آپ نے چونہ دے چہرہ انور تو جس ویلے کپڑا اٹھایا، آپ دا جسم انور عمر بن سعد سامنے آیا، ننا شہزادہ پیاس نال تڑپیا، ادھر حرمل بے ایمان انہیں سدھا تیر نشانہ ماریا۔ میرے امام علی اصغر دے نازنین نرم و نازک ہلکے مبارک وچ تیر پہ وسط ہویا ہے، پار ہویا، میرے آقا حسین دے بازو تے جا کے لگ گیا۔ میرے آقا حسین واپس ہو گئے، خیمیاں والا آ گئے، آپ نے تیر کھچیا زمین تے سٹیا، فرمایا جاؤ اے حرملا بے ایمان
جانا کیا ماریا تیر صغیر تائیں روندے خیمیاں وال حسین مڑ پہ نالے کھچ دے حلق تی تیر تائیں آسمان کم گیا ہے زمین کرلائی اٹھی ہے پورو غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں بلکہ میں نہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے وی تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا میں قربان صبر تیرے دے آقا اے سید شاہ اسوارا جان دتی پر آن نہیں دتی میرے حیدر دے دلدارا جان دتی پر آن نہیں دتی میرے حیدر دے دلدارا میرے امام علی مقام شہزادے نو لے آندا او دی اماں دی گودی وچ پایا فرمایا لینی ایدی پیاس دا فکر کرن والی ہے تیرا بیٹا حوض کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا میرے آقا حسین نے سارا کچھ برداشت کیتا ہے پر کدے واسطے ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹھی جائے پویں چھوک حسین دی اجی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری کر کے سارے شہید ہو گئے سارے قربان ہو گئے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے پچھو آئی حسین دی باری ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے پچھو آئی حسین دی باری میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان کربلا وچ پہنچے آپ نے جا کے عمر بن سعد دے سامنے یزیدی فوج دے سامنے اتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لانتیو قیامت والے دن اے نہ آکھیا جے یا اللہ پہچان نہیں ہوئی کہ حسین کون ہے پتہ نہیں چلیا فرمایا میں او حسین ہاں جدا کلمہ پڑھ دیو میں توڑے نبی دے کندیاں تے کھیڑدا رہیا میں او حسین ہاں جڑا زبان مصطفیٰ چوستا رہیا میں او حسین ساریاں گلاں اپنے کیتیاں عمر بن سعد کہن لگا حسین ایک کوئی طریقہ ہے تم تقریر دا ٹائم نہیں ہو واز دا ٹائم نہیں نصیحتاں تے پند کرن دا ٹائم نہیں ہن ٹائم کو گل دا حسین یہ بچنا ہی نا تے یزید دی بیعت کر لے اجے اینی گل عمر بن سعد دے منہ نکلی حیدری خون جوش وچ آ گیا حیدری خون جوش وچ آ گیا میرے آقا حسین لجپال دیاں اکھاں سرخ ہو گئیاں خون اترایا فرمایا دنیا دے کتیاں تے یزیدی ٹکڑے کھا کے پلن والے دیوسا کی گل کیتی ہے حسین نال میں بیعت کرنی ہوندی تے مدینہ منورہ چھڈ کے آوندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے میں مدینہ پاک چھڈنا سی اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے اپنے نانے دا روزہ چھڈ کے آوندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے مکہ مکرمہ تے کعبہ شریف دیاں پر کیف تے نوری فضاواں میں چھڈ کے آوندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے پردہ دار بیبیاں میں نال لے کے آوندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے اپنا ننھا علی اصغر میں ذبح کرواندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے 18 سالہ دا جوان علی اکبر میں ٹکڑے کرواندا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے اپنی بہن زینب دی گودی اونوں محمد نو قربان کر کے خالی کردا اگر میں بیعت کرنی ہوندی تے اپنے بھائی حسن دی نشانیاں میں قربان کیوں کردا میں بیعت کرنے واسطے نہیں آیا اور لانتیا میں لوکاں نو دسن واسطے آیا حکمران ظالم ہو زانی ہو شرابی ہو بدماش ہو عیاش ہو سنت مصطفیٰ کا تارک ہو بے نمازی ہو شریعت کی حدیں پامال کرنے والا ہو اس کے سامنے گردن کٹائی تو جا سکتی ہے پر اس کے سامنے گردن چکائی نہیں جا سکتی میں تو لوگوں کو جینے کا طریقہ بتلانے کے لیے آیا ہوں اس لیے کہنے والے نے خوب کہا جس نے بھی کہا خوب کہا شاہ است حسین جس نے کہا خوب کہا شاہ بولیے شاہ است حسین حسینی بن کے کہیں شاہ بادشاہ بادشاہ دین
دین پناہ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ تشریح پتہ کی ہے؟ بس ایک جملے وچ اے مسیتاں دیاں رونقاں مدرسیاں دیاں رونقاں تے محفلاں دیاں رونقاں جنیاں تانوں لوگوں نظر آ رہی ہیں نا، رب کعبہ دی قسم، رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم، یہ سارے دیاں ساریاں خون حسین دا صدقہ نظر آ رہی ہیں. ورنہ ہر گھر وچ یزید ہوئے سی، ہر گھر وچ. یہ تو امام علی مقام نے ہم پہ کرم کیا کہ اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے درخت کو دے کر خون کے ساتھ اس درخت کی آبیاری کی اور کر کے بتا دیا یزید تو کل بھی مردہ تھا، تو آج بھی مردہ ہے. میں حسین ہوں، میں پہلے بھی زندہ تھا، میں آج بھی. یہ کو پوچھے دی کی دلیل ہے تے انہوں ہی پوچھے جے تیرا نام کی ہے. یہ کوئی اور نام دسے انہوں پوچھی تیرا نام یزید تے نہیں، خولی تے نہیں، شمر تے نہیں. واقعے گا نہیں تو نہ کہ مردہ ہون دی علامت ہی نہ ہو دی. تے اپنے پنڈ وچ ویکھو غلام حسین کنے نے. اچھی آواز نہ بولو نا سبحان اللہ. یہ پنڈ وچ احمد حسن کنے نے. بات سمجھ آ گئی نا. یہ حسین پاک دے زندہ ہون دی علامت کہ آپ زندہ تھے، زندہ ہیں، پائندہ تھے، پائندہ ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ زندہ ہیں اور پائندہ ہیں. حضرات ماحول بڑا سادہ. میں اپنی عادت کے مطابق تو انہوں ایک پیغام دین لگا. بالکل بیٹے اس کو سادہ کر دیں، بالکل ہی کچھ کو ہر شے بند کر دیں، صرف والیم کھلا رہنے دیں. نوجوانوں، مرنا میں بھی یہ تے مرنا تساں بھی. مرنا حق دی راہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک شے ہوندی ہے او دا بندہ ذائقہ چکھدا ہے تے او کوڑی ہوندی ہے. ایک شے ہوندی ہے اونوں بندہ چکھدا ہے تے او دا ذائقہ میٹھا ہوندا ہے. تے مریے تے ذائقہ پھر میٹھا ہی ہونا چاہیے نا. کی خیال ہے؟ کوڑا ذائقہ اللہ کرے ساڈا موت مرن لگیا نہ ہوئے. اس ذائقہ جو ہاں چکھنا ہے تے ساڈے واسطے کڑوا نہ ہوئے بلکہ ذائقہ میٹھا ہوئے. او دے واسطے ایک کام اسا کرنا ہے، میں بھی اور تسا بھی. وہ کم ہے وے نماز 5 گانا. نماز 5 گانا یہ میں بھی قائم کرنیاں نے تے تسا بھی قائم کرنیاں نے. اس تو بغیر چھٹکارا نہیں چاہیے. اے پڑھنی پینی ہے، نہیں پڑھنی تے قیامت نو پھر سزا بھگتنی پینی ہے. لیکن اچھا طالب علم وہی ہوندا ہے جڑا سبق روز دا روز یاد کر لے. او دی کامیابی یقینی ہوندی ہے. نمبر 2، میں تانوں رب دا واسطہ دے کے گل کرن لگا کہ نوجوانوں، اے مسلمانوں، جھوٹ چھڑ دیو. جھوٹ نہ بولیا کرو، چونکہ جھوٹ مسلم اور مومن نہیں بول سکتا. اے او بولدا جڑا منافق ہوئے. اسی مسلمان ہاں، اسی مومن ہاں، جھوٹ نہیں بولنا. زبان کٹ دی تے کٹ جائے لیکن بندہ مومن تیری زبان تے جھوٹ نہ آئے. یاد رہے گی میری گل. میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ واسطہ دے کے اگلی گل لگا کرن تواڈے نال کہ لوگوں غیبتاں کرنے اسی غیبتاں چگلیاں کرنے آ. ساڈے پنڈاں دے ماحول پتہ کی ہوندے نے؟ 4-5 بندے ایک جگہ کھڑے نا، جیڑا بیچارہ کولوں دی لنگھ جاندا ہے نا اس تے تبصرہ شروع کر دیندے. ہوندا جی اس طرح، اس تے تبصرہ شروع ہو جاندا ہے. اے انج دئی اوڑا لنگھ کے گیا ہی نا فلانے دا پتر انج دئی اے دے چاہ ہے بھی اے بھی
اور بھائی اس کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں ہم دیکھیں کہ ہم میں وہ عیب ہے یا نہیں ہے. اپنے عیبوں پہ جب پڑی نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا. پھر انسان آپ ہی برا ہوتا ہے کہ سارے عیب تو میرے وچ. اگلا پیغام، کٹ نہ تولیا جے زندگی وچ تے کٹ نہ ناپیا جے. اے قبر دا تے جہنم دا عذاب جے، ہلاکت اور بربادی ہے. اور لاسٹ پیغام، جتنے بھی میدان کربلا وچ شہید ہوئے نہ نفوس قدسیہ، میں انہاں سارے 72 تناں دا واسطہ نوجوانوں تانوں پیش کرنا، انہاں دا واسطہ پیش کرنا، انہاں دا واسطہ پیش کرنا. میری گل نو ذرا توجہ نہ سن لیا جی. نوجواناں وڈے وڈے موبائل اینڈرائیڈ تو رکھے نے اور یہودی کمپنیاں کولوں تو پیکج لینا ہے. پیکج لے کے تو کرنا کی ہے؟ ساری رات لوکاں دیاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں تے بہواں نال نوہاں نال بے شرمی تے بغیرتی تے بے حیائی تے مشتمل تو کلام کرنا ہے. اور کر کے رات 3-4 بجے تک گفتگو کر کے اپنے موبائل نو بند کر کے یا سائلنٹ کر کے سائڈ تے رکھ کے سو جانا ہے. نوجواناں کدی سوچیا ہی تیری زندگی دی آخری رات دے کتے آخری لمحے تے نہیں؟ تینوں سویرے اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے. مینوں ذرا سوچ کے جواب دے اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان، تو رب دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا تے کیڑا منہ لے کے جائے گا؟ قبر وچ کفن پہنا کے تینوں کلیا جائے گا. اور تیری قبر وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آؤਣ گے. فرشتے تیرے چہرے تو نقاب اٹھان گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑا چہرہ وکھائے گا؟ سونیا تو رحمتاں چم چم میرے تے برستیاں رہی. میرے کرتوت کس طرح دے رہے؟ نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرا پیغام گناہگار دا تواڈے نا اے وے نوجوانوں، جیڑی برابر دی جے اس نو اپنی بہن جانیا جے، جیڑی تواڈے برابر دی اس نو اپنی بہن سمجھیا جے، جیڑی تواڈے تو وڈی ہے اس نو خدا را اپنی ماں سمجھیا جے، اور جیڑی چھوٹی جی اس نو اپنی بیٹی سمجھیا جے، اپنی تھی سمجھیا جے. اور انہاں دے بارے چ اپنی نظر وچ حیا پیدا کریا جے، اپنے دل وچ حیا پیدا کریا جے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالی تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی دے بارے چ دوسرے لوکاں دی نگاہاں وچ حیا پیدا فرما دے. اگر تیرا گھر اچا ہے، پڑوسی دا گھر نیواں ہے، نوجواناں چھت تے نہ چڑھی، اس گھر وچ او دے پردے دا خیال کری. جڑا گھر نیواں انہاں دے پردے دا حیا کری. اس گھر وچ کو رہن والی تیری ماں ہے، کو تیری بہن ہے، کو تیری بیٹی، انہاں دے پردے دا خیال کری. باہر چوکاں چ چوراہیاں چ گزرگاواں تے ایویں ٹولیاں بنا کے نہ کھلویا کر. اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہے، تیرا کم نہیں، تیرا نہیں ہے کم. نہ کھلویا کر. او گزرگاہ ہے، اتھوں کو ساڈیاں ماواں، کو بہناں، کو ساڈیاں تیاں لنگدیاں. او تیرا تے کم سی، تو مسلمان ہے، تو محمد بن قاسم بن کے اپنی بہناں دے سر کج دو. تیرا تے کم سی اپنی ماواں دے پردے رکھ دو. تیرا تے کم سی اپنی بیٹیاں دے پردے کج دو. تو انہاں دے پردے اتار کے عزت پمال کرن تے آ گیا. کافر کولوں سی کیڑی امید رکھیے؟ اے امت مصطفیٰ دے نوجوان، خدا را اج بھی وقتی سمر جا. اج بھی وقتی کہندی قبر گاف لاوے دنیا کڑی دی کڑی. او ضائع عمر نہ گواویں، موت سر تے کھڑی. ایک دن آونا او ویلا، ہونا تیرا میرا میلا. او تمہیں میرے وچ آونا ہے ویلا، یاد کری کہندی قبر گاف لاوے دنیا کڑی دی کڑی. صدا نہ باگی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں. جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے. او تیرے نالوں لکھاں سونے اسے خاک اندر رل ستے. بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ قبرستان گئے. قبراں نوں آندے نے پنجابی ٹھیریاں، ٹھیری ہاں جی بابے جان قبر نوں آندے ٹھیری، پنڈاں دے ٹھیری. او دے اوتے ککھ پئے سن، ٹھیریاں تے ککھ پئے، قبراں تے ککھ پئے. بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دی اکھاں چ آنسو آ گئے. آپ نے اوتے شعر ایک لکھیا، فرماندے نے ویکھ فریدا ٹھیریاں، ویکھ فریدا ٹھیریاں اتے ککھ پئے.
وہ اتوں آਉਂدا تے کوئی نہیں ویکھیا پر اتھے لکھ گئے نوجوانہ مر جانا ہی ہزارہ من مٹی تھلے آنا ہی کوئی پرشانے حال نہیں ہونا میں تینوں دعوت فکر دے کے چلیا ذکر حسین پاک چون آلیا اج نا دا حسینی نہ بن کم دا حسینی بن کردار بھی تیرا حسینی ہوئے تے گفتار بھی تیری حسینی ہوئے کوئی کافر بھی تیرو ویکھے وہ بھی آکھے لوگو آؤ اس ذکر حسین پاک دی محفل چ گیا سی اے بدل چکے نہ دی نماز چاندی ہے بھائی ہر نماز مسجد بھی پڑھ دے پیا تے تیرا کو بیلی تینوں آکھے خیر ہے تو ان مسیتے جانا ہے انہوں دسی کہ میں ہن بدل گیا میں ہن او نہیں میں ہن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق بن گیا میں پکا حسینی بن گیا پکا حسینی انہوں دسی میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا جی تو پہلے دسنے میں فٹ کر دیندا چلو سیٹ کرو یہ عظمت آل نبی بھولنا لوگو عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو عظمت آل آواز نہ آواز ملا کے حسینی بن کے پڑھو عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عظمت آل نبی لوگو عظمت آل نبی کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگ عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لو مل کر کیا جو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگو دیکھنا غیر